أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسلنا ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود في سر الله نقطه دائرة الوجود لواء الحمد والمقام المحمود جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين المخزومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. صلوات اللهم صل على محمد عجل فرجا. قابل قدر عزاداران سید الشہداء و پرصدران امام مظلوم کربلا بطفیل چہاردہ معصومین اور بالاخص معصوم عالم حضرت بطول بنت رسول جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا الزہرا ٹرسٹ کی جانب سے منعقدہ اس عشر محرم الحرام کے سورہ نحل کی آیت نمبر 44 کو موضوع سخن قرار دیا اور قرآن کے ہوتے ہوئے اختلاف کے عنوان سے مسلسل چند روز سے آپ کی خدمت میں قرآن کے ہوتے ہوئے اختلاف کیوں ہے کہ عنوان سے گفتگو کر رہا ہوں. عزیزان محترم، سورہ نحل کی اس 44 نمبر آیت میں اللہ جہاں اپنے قرآن کی تعریف بیان کر رہا ہے، ڈیفینیشن بیان کر رہا ہے کہ میں نے اس قرآن کو ثبوتوں کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، قرائن کے ساتھ بھیجا ہے. بیان کر رہا ہے کہ میں نے اس قرآن کو ذکر بنا کر بھیجا، میں نے اس قرآن کو تبیان بنا کر بھیجا. وہیں اس کی افادیت کو بھی بیان کر رہا ہے اور بیان کر رہا ہے کہ میں نے اس وجہ سے بھیجا ہے ذکر بنا کر، تبیان بنا کر، ثبوتوں کے ساتھ، تاکہ تم اس قرآن کو پڑھو اور پڑھنے کے ساتھ اس کے اوپر تفکر بھی کرو. یعنی اللہ تعالی ہمیں دعوت فکر دے رہا ہے. اگر آپ قرآن کو اٹھائیے، قرآن کو کھولیے اور قرآن کا مطالعہ کیجئے تو آپ کو بارہا خداوند کریم ذہن انسانی کو جھنجھوڑتا ہوا نظر آئے گا، ہلاتا ہوا نظر آئے گا کہ بارہا رب کریم، رب منان ارشاد فرما رہا ہے افلا تعقلون، افلا تتفکرون، افلا تعلمون، افلا تتدبرون، افلا یتفکرون. بار بار لفظ فکر کو استعمال کر کے
اللہ ہمارے ذہن کو کدھر لے جانا چاہتا ہے، اللہ بار بار ہمارے ذہنوں کو کس طرف متنبع کرنا چاہتا ہے. کبھی کہتا ہے کہ تم عقل نہیں رکھتے، کبھی کہتا ہے تم شعور نہیں رکھتے، کبھی کہتا ہے کہ تم تدبر نہیں رکھتے. آخر بار الہ بار بار ہمیں کس طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ یہ جو قرآن میں نے تمہارے پاس بھیجا ہے، اگر صرف اس کی تلاوت کرو گے تو ثواب تو مل جائے گا، لیکن اگر چاہتے ہو کہ فیض قرآن حاصل کرو، اگر چاہتے ہو کہ فائدہ قرآن حاصل کرو، تو تفکر کرنا پڑے گا. کہ جو رموز قرآن ہے وہ بغیر تفکر کے حاصل نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ قرآن جو مسئلوں کا حل بن کے آیا ہے، وہ قرآن کہ جو آیا ہی ہدایت کی وجہ سے ہے، وہ قرآن جو تمام اندھیروں کے لیے روشنی بن کے آیا ہے، وہ قرآن جو تمام مشکلوں کے لیے مشکل کشا بن کے آیا ہے، وہ قرآن جو مسائل کا حل بن کے آیا ہے. اگر اس قرآن کے اوپر فکر نہ کی گئی، اگر اس قرآن کے اوپر تدبر نہ کیا گیا، اگر اس قرآن کو عقل کے ذریعے، فہم و فراست کے ذریعے اس پہ تفکر نہ کیا گیا، تو وہ قرآن جو مسئلوں کا حل بن کے آیا ہے وہی مسئلے کا سبب بن جائے گا. بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات. اس کے اوپر ہمیں فکر کرنی پڑے گی. دیکھیے یہاں سے مجھے ایک ٹھنڈی ہوا محسوس ہو رہی ہے، اسی کی ہوا ہے. آپ کو ہو رہی ہے محسوس؟ اگر ہو رہی ہے تو تھوڑی چہرے پہ سمائل لائیں، کیونکہ ٹھنڈک ہو تو پھر تو چہرے کھلتے ہیں نا. آپ کو محسوس ہو رہی ہے ہوا؟ مجھے یہاں سے اس اے سی کی ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے. یہ ہے بیرونی ٹھنڈک. کون سی؟ بیرونی ٹھنڈک ہمارے جسم کو ٹھنڈک پہنچا رہی ہے. ایک ٹھنڈک ایسی ہے جو ہمارے دل کو ٹھنڈک پہنچاتی ہے. وہ کون سی ٹھنڈک ہے؟ وہ ہے محبت اہل بیت، جو ہمارے دلوں کو تر و تازہ رکھتی ہے، جو ہمارے دلوں کو خنکی پہنچاتی ہے، جو ہمارے دلوں کو ٹھنڈک پہنچاتی ہے. تمہارے اور میرے چھٹے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے دل کے اندر ہم محمد و اہل بیت محمد کی ٹھنڈک کو محسوس کرو، ہاتھوں کو اٹھا کے اپنی ماں کے لیے دعا کرنا کہ یہ اس کی دودھ کی تاثیر ہے کہ تمہاری رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے، تمہاری رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے، اس کی پاکیزگی کی وجہ سے ہماری محبت تمہارے دلوں میں ہے. نعرہ حیدری. نعرے کی آواز بلند تھی، جواب چھوڑا چاہے. سب مل کے نعرے کی کم از کم برابر تو لگائیے. نعرہ حیدری. سب کی آواز آنی چاہیے. آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہم تھوڑے ہیں، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم سارے میسوں مزدار ہیں انشاءاللہ تعالی. تو خنکی ہمارے دل کے اندر بھی ہے، ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے نا ہمیں کبھی کبھار. ہر طرف گرمی ہے لیکن ہمارا دل سکون میں ہوتا ہے. اس کی ریزن کیا ہے؟ ہمارے اس دل کے اندر ولایت علی ہے. محمد و آل محمد کی محبت نہ ہمیں پریشان ہونے دیتی ہے نہ ہمیں بھٹکنے دیتی ہے. بس ہمیں اس محبت و آل محمد کو اور ولایت علی کو زندہ رکھنا ہے. تو خنکی بھی کیا چیز ہے، یہ سردی بھی کیا چیز ہے، یہ ٹھنڈک بھی کیا کمال کی چیز ہے. کہ آپ دیکھیے میرے پاس جو حماد صاحب نے پہلی مرتبہ جب وہ نیاز دی تھی تو ابھی تک جو ہے ریفریجریٹر میں پڑی ہے، اور اگر آپ گرم کر کے کھانا چاہیں تو کھا سکتے ہیں کیونکہ خراب نہیں ہوئی ہے. یا خراب ہو گئی ہوگی؟ خراب کس وجہ سے نہیں ہوئی ہے؟ ٹھنڈک کی وجہ سے. تو پتہ چلا جہاں پہ ٹھنڈک ہو وہاں اشیاء خراب نہیں ہوتی. کچھ کہنا چاہتا ہوں بھائی توجہ کیجئے گا، جہاں پہ ٹھنڈک ہو وہاں اشیاء خراب نہیں ہوتی. قانون بنا یہ سردی بھی کیا چیز ہے، یہ ٹھنڈک بھی کیا چیز ہے. جہاں پہ یہ سردی ہوتی ہے، جہاں پہ یہ ٹھنڈک ہوتی ہے، وہاں پہ اشیاء خراب نہیں ہوتی. اشیاء خراب نہیں ہوتی تو قانون یہ بنا جہاں سردی ہوگی وہاں چیزیں خراب نہیں ہوں گی. اب ہم سے یہ سوال نہ کرنا قبر کے اندر محب علی کی میت کیوں خراب نہیں ہوتی. جو ہاتھ رہ گیا علی کا نہ ہوا حیدری. اب ہم سے سوال مت کیجیے گا کہ قبر کے اندر
محمد و آل محمد کے چاہنے والوں کی قبر اور میت خراب کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ ان کے دلوں میں محبت اہل بیت ہے اور وہی ولایت علی ان کی قبر کو خراب نہیں ہونے دیتی۔ ایک سلوات کا سہارا دیجیے بابا۔ صلی تو عزیزو، بات چل رہی تھی کہ اگر اس قرآن کے اوپر ہم تفکر نہ کریں گے، اگر اس قرآن کے اوپر ہم تدبر نہ کریں گے، تو وہ قرآن جو مسئلوں کا حل بن کے آیا ہے وہی مسئلہ بن جائے گا۔ جو قرآن اتحاد کے لیے آیا ہے اسی قرآن کے ذریعے اختلاف ہوگا۔ آپ اس بات کی دلیل چاہیں گے تو اس بات کی دلیل یہ ہے کہ جتنے بھی مسلمان ہیں، دنیا کے جس کونے بھی رہنے والے مسلمان ہیں، اور جتنے بھی فرقے ہیں، وہ سب اس ایک قرآن کو پڑھنے والے ہیں۔ یہ قرآن پڑھتے ہیں نا۔ اللہ نے محافظت کی ذمہ لیا ہے کہ میں نے ذکر کو نازل کیا، میں محافظ ہوں، تو سب یہی قرآن پڑھتے ہیں نا۔ یہی بسم اللہ سے شروع ہونے والا قرآن، والناس پہ ختم ہونے والا قرآن یہی پڑھتے ہیں۔ یہی 30 پاروں والا قرآن ہے سب کے پاس، یہی 114 سورتوں والا قرآن ہے سب کے پاس، یہی 6666 رکھنے والا آیتوں والا مشتمل قرآن، سب یہی ایک قرآن رکھتے ہیں، سب یہی ایک قرآن پڑھتے ہیں۔ اس کے باوجود سب کے اختلاف ہیں، سب کے عقیدے مختلف ہیں، سب کے نظریات مختلف ہیں۔ قرآن ایک ہے، عقیدے مختلف ہیں۔ قرآن ایک ہے، نظریہ مختلف ہے۔ قرآن ایک ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ الگ ہے۔ قرآن ایک ہے، روزہ کھولنے کے اوقات الگ ہیں۔ قرآن ایک ہے، طلاق کے اوقات، طلاق کے قوانین الگ ہیں، نکاح کے قوانین الگ ہیں۔ عقیدہ توحید الگ ہے، عقیدہ نبوت الگ ہے، عقیدہ امامت الگ ہے، عقیدہ ولایت الگ ہے، عقیدہ معاد الگ ہے۔ بھائی یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں میں کہ جب قرآن ایک ہے، رسول ایک ہے، اللہ ایک ہے، تو پھر یہ اختلاف کیوں ہے؟ تو یہ اختلاف قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ایک صلوات کا سہارا دیجیے۔ تو یہ جو اختلاف ہے قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ تدبر نہ کرنے کی وجہ سے ہے۔ کہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر اس قرآن کے اوپر تفکر نہ کرو گے تو تم گر جاؤ گے گروہ میں۔ قرآن تو ایک ہے، لیکن دیکھیے کتنے فرقے بن گئے۔ کسی کا عقیدہ توحید الگ، کسی کا عقیدہ نبوت الگ، کوئی ایک جگہ پہ یکجا نہیں ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم قرآن کے اوپر تفکر نہیں کرتے۔ ایک مرتبہ پھر سے صلوات کا سہارا۔ میں نے گزشتہ ایام میں قرآن میں اختلاف کے عنوان سے گفتگو کی تھی کہ قرآن میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ آج مجھے چند جملے، چند گزارشات قرآن کے لانے والے پہ کرنا ہے کہ قرآن کے لانے والے پہ بھی اختلاف کیا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے کہ جی قرآن کے لانے والا ان پڑھ ہے۔ نبی کو کیا کہتے ہیں؟ نبی خاتم کے بارے میں کیا عقیدہ ہے مسلمانوں کا؟ کہ نبی ان پڑھ ہے۔ جبکہ کتاب خدا کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ اس قرآن کو ہر مسلمان، ہر قاری قرآن یہ مانتا ہے کہ قرآن کتاب علم ہے، کہ اس قرآن میں ہر شے کا علم ہے۔ وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَعْبِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ قرآن میں ہر خشک اور تر کا ذکر ہے۔ قرآن میں فلسفے کا بھی علم ہے، قرآن میں منطق کا بھی علم ہے، قرآن میں فقہ کا بھی علم ہے، قرآن میں ذی روح کا بھی علم ہے، کتاب حیات کا بھی علم ہے۔ یعنی قرآن وہ کتاب ہے جس کے اندر ہر شے کا ذکر ہے، اور ہر مسلمان یہ مانتا ہے قرآن وہ کتاب ہے جس کے اندر تمام علوم جمع ہے۔ تو عزیزان محترم، جو اس کتاب کا علم رکھ لے اس کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ کہا جاتا ہے کہ جو قرآن پڑھ لے، آپ اس کو ان پڑھ نہیں کہتے۔ حافظ جی کی عزت کس وجہ سے ہے؟ قرآن حفظ کرنے کی وجہ سے ہے۔ مجھے بتائیے کسی حافظ قرآن کو کوئی ان پڑھ کہتا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہو کسی حافظ قرآن کو کہا جا رہا ہو کہ یہ ان پڑھ ہے، اس کو پڑھنا نہیں آتا، اس کو لکھنا نہیں آتا؟ میں نے کہا حافظ جی کی عزت کیوں ہے؟ قرآن کی وجہ سے عزت ہے۔ جو خالی قرآن کو یاد کر لے وہ تو عزت والا ہو گیا، وہ تو احترام والا ہو گیا، وہ تو پڑھا لکھا ہو گیا۔ لیکن جس کے سینے پہ قرآن نازل ہوا، جو قرآن لے کے آیا، وہ ان پڑھ ہو گیا۔ صلوات پڑھ دیجیے۔ محمد محمد محمد
ایک حافظ جو قرآن پڑھ جائے وہ پڑھا لکھا ہو گیا، اور جو قرآن لے کے آیا، جس کے سینے پہ قرآن نازل ہو گیا، اس کے لیے مسلمان کا یہ عقیدہ۔ تو میں نے کہا وجہ کیا ہے، تمہارے پاس دلیل کیا ہے کہ تم نبی کو ان پڑھ کہتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہمارے پاس کوئی قول معصوم نہیں ہے، کوئی روایت نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، ہمارے پاس بڑی دلیل پختہ ہے۔ میں نے کہا جی پختہ دلیل سنائیے۔ کہنے لگے قرآن کی آیت ہے۔ اب رسول پہ بھی اختلاف کس کے ذریعے؟ قرآن کی دلیل ہے نہیں ہمارے پاس۔ میں نے کہا کون سی دلیل ہے؟ کہنے لگے جی سورہ جمعہ پڑھیے، دوسری آیت میں اللہ انداز تعارف نبی کا یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، کہ وہ اللہ جس نے رسول کو امیوں میں سے مبعوث کیا۔ کن میں مبعوث کیا؟ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعارف کرا رہا ہے نبی کا کہ میں نے امیوں میں سے تم نبی کو مبعوث کیا۔ کہنے لگے یہ جو لفظ امی ہے یہ عربی کا لفظ ہے۔ امی کسے کہتے ہیں؟ امی نکلا ہے سے، کہتے ہیں ماں کو، کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے امی کہتے ہیں، اور جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو وہ ان پڑھ ہوتا ہے۔ اب اللہ رسول کا تعارف ایسے کرا رہا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ نے کہا ہے کہ نبی امی ہے، امی کہتے ہیں ان پڑھ کو، امی کہتے ہیں ان پڑھ کو۔ اللہ نے انداز تعارف یہ کروایا ہے، اللہ نے ان پڑھ کہا ہے، ہم پڑھا لکھا کیسے مان لیں؟ میں نے کہا ارے رک جاؤ، میں بھی کوئی قول نہیں لے کے آ رہا، میں بھی کوئی فرمان لے کے نہیں آ رہا، میں بھی قرآن سے تمہیں دلیل دینا چاہتا ہوں، میں کہیں دور سے نہیں، اسی آیت کے ذریعے ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ ارے آیت کو پورا تو پڑھیے، تم نے ایک حصہ پڑھ لیا اور تم نے فیصلہ سنا دیا، تم نے نتیجہ سنا دیا۔ اب پوری آیت کو سنیے گا۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ ارشاد کیا ہو رہا ہے کہ میں نے رسول کو امیوں میں مبعوث کیا، پھر کیا کیا؟ نبی کا کام کیا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، وہ ان کا تزکیہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وہ ان کو تعلیم دیتا ہے۔ کس شے کی تعلیم دیتا ہے؟ کتاب کی تعلیم دیتا ہے۔ وَالْحِکْمَةَ، اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ نبی کا کیا کام ہے؟ نبی تعلیم دیتا ہے، نبی نفسوں کو پاک کرتا ہے، نبی تعلیم دیتا ہے، نبی نفسوں کو پاک کرتا ہے، نبی تزکیہ کرتا ہے، نبی تربیت کرتا ہے۔ میں نے کہا تمہیں امی نظر آ جاتا ہے، معلم کیوں نہیں نظر آتا؟ تمہیں امی نظر آ جاتا ہے، معلم کیوں نہیں نظر آتا؟ امی پہ رک جاتے ہو، معلم کی طرف کیوں نہیں بڑھتے؟ آواز آئے گی ابو ذر شیرازی یہ تو بزرگوں کی پرانی عادت ہے، غار پہ رک جاتے ہیں، غدیر نظر ہی نہیں آتا۔ سلام صلوات کا سہارا دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ امی تو تمہیں نظر آ گیا لیکن معلم نظر نہیں آیا۔ جہاں پہ اللہ نے نبی کو امی کہا، اسی آیت میں اللہ نے معلم بھی تعارف کروایا کہ میں محمد مصطفیٰ کو استاد بنا کر، معلم بنا کر، نفسوں کو پاک کرنے والا بنا کر، تزکیہ کرنے والا بنا کر بھیج رہا ہوں۔ تو عزیزوں، یہ جو امی پہ اختلاف ہو گیا، یہ اختلاف تلاوت نہ کرنے کی وجہ نہیں ہے، بلکہ ہر جمعے والے دن سورہ جمعہ کی تو تلاوت ہوتی ہے اور بار بار بھی شاہد کرتے ہو۔ تو یہ تلاوت نہ کرنے کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ تفکر نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ تفکر نہیں کیا اس وجہ سے اختلاف ہو گیا۔ اچھا جی، یہ تو ان کا آخری نبی کے بارے میں عقیدہ ہے کہ نبی جو امی ہے۔ میں نے کہا ایک صلوات کا سہارا دیجیے بابا سے بلند صلی علی محمد آل محمد وجل۔ میں نے کہا جی تمہارا پہلے نبی کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ آخری نبی کو تو تم ان پڑھ مانتے ہو۔ کہنے لگے عالم مانتے ہیں۔ پہلے نبی حضرت آدم کے بارے میں تمام مکاتب فکر کا یہ نظریہ ہے، یہ عقیدہ ہے کہ حضرت آدم علم والے ہیں، حضرت آدم عالم ہیں۔ ہمارے نبی کے بارے میں تو یہ کہہ دیا، لیکن پہلے نبی کے بارے میں متفقہ طور پہ کہا کہ حضرت آدم عالم ہے۔ میں نے کہا دلیل کیا ہے؟ حضرت آدم کس مدرسے میں پڑھ کے آئے؟ حضرت آدم کس یونیورسٹی سے فارغ و تحصیل ہوئے؟ حضرت آدم کس کالج میں پڑھاتے رہے؟ کہاں پہ لیکچرار رہے؟ کہاں پہ پروفیسر رہے؟ کہیں استادی کی ہو، کہیں سے سند لی ہو، کہیں سے ڈگری
ڈگری لی ہو, کسی مدرسے سے فارغ و تحصیل ہو کے آئے ہو, مجھے بتاؤ کسی حوزے میں پڑھاتے رہے ہوں, مجھے پتا تو چلے کوئی ان کے پاس ڈگری ہے, کوئی ان کے پاس سند ہے, آخر کس وجہ سے بات کر رہے ہو؟ کہا کسی مدرسے سے پڑھے ہونے کی دلیل نہیں ہے, ان کے پڑھا لکھا ہونے کی دلیل یہ نہیں ہے کہ وہ کسی مدرسے میں پڑھتے رہے ہیں, کسی کالج میں پڑھتے رہے ہیں, کسی تقریر کو بنیاد نہیں بناتے, کوئی تحریر ان کی علم کی دلیل نہیں ہے, کوئی تقریر علم کی بنیاد نہیں ہے, کوئی مدرسے کی سند نہیں ہے. میں نے کہا پھر وجہ کیا ہے, کس وجہ سے آدم کو تم عالم مانتے ہو؟ کہنے لگے آدم کا اور ملائکہ کا ایک مقابلہ ہوا, اللہ نے مقابلہ کروایا. اللہ نے مقابلے میں کیا کہا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. جب اللہ نے آدم کا اور ملائکہ کا مقابلہ کروایا, آدم نے اسماء کی تلاوت کی. اسماء کا تلاوت کرنا آدم کے عالم ہونے کی دلیل ہے. اسماء کا تلاوت کرنا آدم کے عالم ہونے کی دلیل ہے. اسماء کا تلاوت کرنا آدم کے عالم ہونے کی دلیل ہے. میں نے کہا مجھے بتاؤ تو صحیح, وہ اسماء کون تھے جن کی آدم نے تلاوت کی؟ ارے مفسرین نے بتایا وہ نام کوئی اور نہیں تھے, وہ اسماء کوئی اور نہیں تھے, اسماء 55 باب تھے. آدم نے تلاوت کی, اے اللہ تو محمود ہے, یہ محمد ہے. اے اللہ تو محمود ہے, یہ محمد ہے. تو اعلیٰ ہے, یہ علی ہے. تو فاطر السماوات ہے, یہ فاطمہ ہے. تو محسن ہے, یہ حسن ہے. تو قدیم الاحسان ہے, یہ حسین ہے. میں کہوں گا آدم ارے 55 پاک کا نام لے تو اسے عالم مانتا ہے, پھر جس کا نام لے وہ عالم ہے, تو محمد کے علم کا کیا معیار ہوگا؟ محمد آل محمد بلند تر صلوات. آدم کے علم کی معیار اور سند سرٹیفکیٹ یہ ہے کہ حضرت آدم نے آسمائے 55 پاک کی تلاوت کی. آسمائے 55 پاک کا جو نام لے لے وہ تو عالم ہے, اور جس کی گود میں علی بھی کھیلیں, فاطمہ بھی کھیلیں, جس کی گود سے حسن اور حسین بھی تربیت لیں, جس کی گود سے باب مدینۃ العلم نکلے, وہ ان پڑھ ہو گیا. صلوات پڑھ لیجیے بر محمد. عزیزو انشاءاللہ تعالیٰ کل یہیں سے مجلس کو جاری و ساری رکھیں گے. آج مجھے اس شہید کی شہادت پڑھنی ہے جس سے مولا حسین کو بڑی محبت تھی. آنے والی جو راتیں ہیں سیدانیوں کے لیے بڑی مشکل راتیں ہیں. ہم لوگ تو بڑے آرام سے اپنے گھر سے آئے ہیں, بڑی آسائش کے ساتھ امام بارگاہ میں پہنچے ہیں, بہترین گاڑی, بہترین رہائش, ساری آسائشیں. لیکن کربلا کا درد تب سمجھ آئے گا جو میں تمہیں در حقیقت جنگل کی سمجھ آئے گی. اس وقت سادات اور سادات کے بچوں کی کیا حالت ہے؟ ہر طرف یزیدی لشکر کے جمع ہونے کی شور ہے. مولا حسین کو کربلا کے میدان میں گھیر لیا گیا ہے. غریب کربلا میں پہنچ چکا ہے. ابھی پانی خیموں میں ختم ہونے والا ہے. ابھی چند دن کے بعد خیام حسینی سے الاتش کی صدائیں بلند ہو جائیں گی. مجھے آج اس شہید کی شہادت پڑھنی ہے جس کی کربلا کے شہیدوں سے بڑی مماثلت ہے. شہید تو یہ کوفہ میں ہوئے, لیکن ان کا شمار کربلا کے شہیدوں میں ہے. جناب مسلم ابن عقیل شہید کوفہ میں ہوئے, لیکن شمار کربلا کے شہیدوں کے ساتھ ہے. وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ جو مولا حسین سے محبت تھی جناب مسلم ابن عقیل کی, اور دوسری وجہ جناب مسلم ابن عقیل بھی بھوکے اور پیاسے شہید ہوئے. کوشش کیجئے گا آج آپ کو رونا آ جائے, یہ آپ کے گناہوں کی بخشش ہے. تنہا رہ گئے جناب مسلم ابن عقیل.
نماز صبح پڑھائی تو 16,000 کا مجمع، 16,000 کا لشکر جناب مسلم ابن عقیل کے ساتھ۔ عشاء کی نماز کے بعد جب جناب مسلم ابن عقیل نے مڑ کے دیکھا تو جناب مسلم ابن عقیل کے پاس کوئی بھی نہ تھا۔ غریب امام کا غریب قاصد تنہا ہو گیا۔ جناب مسلم ابن عقیل کوفہ کی گلیوں میں، کبھی ایک کوچے پہ کبھی ایک گلی پہ جناب مسلم ابن عقیل جا رہے ہیں۔ غریب الوطن تھے، جناب مسلم کو نہیں پتا میں کس طرف جاؤں۔ جب تھک ہار گئے، رات کا آخری پہر بتایا جاتا ہے کہ جب مسلم ابن عقیل تھک گئے نا تو ایک دروازے پہ بیٹھے۔ تاریخوں میں ملا ہے اس خاتون کا نام طوہ تھا، اس کا بیٹا عیاش کشم کا تھا۔ یہ بیٹے کو دیکھنے کے لیے دروازے پہ آئی، دیکھا کیا کہ کوئی غریب بیٹھا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، لباس خاک آلود ہے۔ اس نے کہا ایھا الغریب، اے مسافر، اے غریب، تو کون ہے؟ کیوں بیٹھا ہے؟ تجھے نہیں معلوم کوفہ کے حالات بڑے خراب ہیں، جا اپنے گھر چلا جا۔ مسلم ابن عقیل نے آہستہ سے کہا اے مومنہ مائی، اگر میرا کوئی گھر ہوتا تو رات کے اس پہر میں تیرے دروازے پہ کیوں بیٹھتا؟ میرا کوئی گھر نہیں ہے، میں غریب الوطن ہوں۔ طوہ نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا میں مسلم ابن عقیل ہوں۔ مومنہ مائی تھی، کہا کون سے عقیل کے بیٹے؟ کہا ابو طالب کے بیٹے عقیل کا بیٹا مسلم ہوں۔ جب ابو طالب کا نام سنا تو کہا کہ علی کے بھتیجے ہو، علی کے بھائی عقیل کے بیٹے ہو؟ کہا میں حسین کا قاصد ہوں۔ اب مومنہ نے کہا میرا گھر حاضر ہے، آقا آپ آ جائیے، مجھے معاف کیجئے گا جس لہجے میں نے آپ سے گفتگو کی، مجھے نہ معلوم تھا کہ آپ میرے مولا حسین کے قاصد ہیں۔ جناب مسلم ابن عقیل داخل ہوئے۔ مومنہ مائی نے کہا مولا میں بی بی کو کیا جواب دوں گی، بی بی زہرا کو کیا جواب دوں گی کہ غریب حسین کا قاصد میرے دروازے سے بھوکا پیاسا چلا گیا؟ مولا بتائیے میں آپ کی خدمت کے لیے کیا لاؤں؟ کھانا لاؤں؟ پانی لاؤں؟ غریب نے کہا نہ مجھے کھانا چاہیے نہ مجھے پانی چاہیے، بس اتنا پانی لاؤ کہ میں وضو کر سکوں، مجھے نماز شب ادا کرنی ہے۔ وضو کے لیے پانی لایا، جناب مسلم ابن عقیل نے نماز شب پڑھی۔ جیسے ہی نماز شب پڑھی تو آرام کرنے کے لیے لیٹے کہ خواب میں مولا امیر المومنین کی زیارت ہوئی۔ زیارت میں مولا نے کہا مسلم میں آپ کو لینے آیا ہوں۔ جناب مسلم ابن عقیل سمجھ گئے یہ میری آخری رات ہے۔ مسلم ابن عقیل بیدار ہوئے تو دیکھے کہ فوجیوں کے ہمراہ آوازیں آ رہی ہیں، تو وہ جلدی سے داخل ہوئی حجرے میں، اجازت لے کے کہا مولا آپ باہر نہ جائیے گا، میرے بیٹے نے مخبری کر دی ہے باہر لشکر آ گیا ہے زیاد کا۔ مسلم ابن عقیل نے کہا میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ کوئی فوجی اس گھر میں داخل ہو جائے، میں کہوں گا مولا مسلم ابن عقیل آپ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ آپ کے چاہنے والی کے گھر میں کوئی عیاش داخل ہو جائے، کوئی فوجی داخل ہو جائے۔ اے مولا شام غریبہ، اے زینب عالیہ کا خیمہ، کمینے لوگ خیام میں داخل ہو گئے اور سیدہ کی رضا پہ ہاتھ اجرکم سیدہ۔ جناب مسلم ابن عقیل نے تلوار نکالی، باہر آئے، 400 کو واصل جہنم کیا، اکثر کو واصل جہنم کیا، بعض لوگ زخمی بھی ہوئے۔ عزیزان محترم، زیاد سے پھر لشکر منگوانا پڑا، 300 کا لشکر پھر آیا، 200 کا لشکر پھر آیا۔ جب تیسری چوتھی مرتبہ لشکر آیا نا زیاد کی طرف سے تو جناب مسلم ابن عقیل کے بارے میں زیاد کہتا ہے یہ تو ایک مسلم ہے، مسلم ایک کے لیے تمہیں اتنا لشکر چاہیے ہے، عباس کے مقابلے میں کیا کرو گے؟ سپاہی نے جواب دیا یہ کوئی کوفے کا رہنے والا نہیں ہے، یہ علی کے ہاتھوں کا پلا ہوا ہے۔ اس نے کہا اگر مسلم کو مات لینی ہے تو مسلم کو دھوکے سے گرفتار کرو۔ اب کمینوں نے ایک گڑھا کھودا، جناب مسلم ابن عقیل دفاع کرتے کرتے اس گڑھے میں گر گئے۔ اب غریب کا گرنا تھا،
تو جس کے جو ہاتھ میں تھا اس نے مسلم کو مارا، تیروں والوں نے تیر مارے، پتھر والے نے پتھر مارا، بعض نے آگ پھینکی مسلم پہ۔ مسلم سے کہا مسلم ہم تمہیں امان دیتے ہیں، اپنی تلوار ہمیں حوالے کر دو۔ مسلم نے کہا پہلے قسم کھاؤ، قسم کھائی، مسلم ہم تمہیں امان دیتے ہیں۔ جناب مسلم نے جب تلوار باہر پھینکی، مسلم کو زنجیروں میں جکڑ لیا، زنجیروں میں جیسے ہی جکڑا، مسلم نے کہا دیکھو تم نے وعدہ وفا نہ کیا، اجرکم علی اللہ۔ آخری منزل آپ کی زحمت ہے، تمام کوشش کیجئے گا پھر یہ ہو جائے۔ جناب مسلم ابن عقیل کو دربار میں لایا گیا۔ ایک دربان جلدی سے مسلم ابن عقیل کی طرف دوڑ کے آیا، کہا میں مولا کا ماننے والا ہوں، امیر المومنین کا ماننے والا ہوں، مسلم کوئی خدمت کر سکوں تو بتاؤ۔ جناب مسلم نے کہا اور کچھ نہیں، بس تھوڑا سا پانی لے کے آؤ۔ جناب مسلم کے لیے پانی لایا گیا۔ جناب مسلم ابن عقیل کے ہونٹ کٹ چکے تھے، مسلم نے پانی پینا چاہا، خون پانی میں گر گیا، مسلم نے پانی واپس کر دیا۔ وہ دوبارہ پانی لے کے آیا، مسلم ابن عقیل نے دوبارہ پانی پینا چاہا، دوبارہ خون کے قطرے گرے، پھر واپس کر دیا اور کہا پانی نہ لانا، شاید اللہ کو یہ نہیں منظور، شاید میرے اللہ کو چاہیے کہ میں پیاسا اللہ کی بارگاہ میں جاؤں۔ اب مسلم ابن عقیل کو زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ ایک سپاہی کہتا ہے مسلم تو نے ابن زیاد کو سلام کیوں نہیں کیا، امیر کو سلام کیوں نہیں کیا؟ مسلم ابن عقیل نے کہا اور میرا امیر صرف حسین ہے، میں صرف مولا حسین کو سلام کرتا ہوں، لا امیر سوى الحسین، میرے امیر کا نام حسین ہے۔ عزیز و ابن زیاد غصے میں آیا، بہت لمبا مصائب ہے، تمام کر رہا ہوں۔ اس نے کہا مسلم کو دارالامارہ کی چھت پہ لے جاؤ، مسلم کا سر تن سے جدا کر دو۔ عزیزو اب مسلم ابن عقیل کو دارالامارہ کی چھت پہ لے جایا گیا۔ جلاد مسلم ابن عقیل کا سر جدا کرنا چاہتا ہے کہ ادھر مولا حسین کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوا۔ جلدی سے عباس مولا کے قریب آئے، آگے کا مولا آپ کا رنگ کیوں زرد ہو گیا؟ کہا مسلم میری انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ عباس نے کیا دیکھا؟ ایک غریب ہے، ارے سگردن جھکی ہوئی ہے، ہاتھوں میں رسیاں۔ مسلم ابن عقیل کے اوپر جلاد نے تلوار نکالی ہوئی ہے۔ کہا مولا کوئی غریب ہے؟ کہا حسین مولا نے۔ عباس ذرا غور سے دیکھو۔ اب کیا دیکھا کہ کہنے لگے عباس مولا یہ تو میرا بھائی مسلم ہے۔ قدموں میں گر گئے عباس، ہاتھ رکھ کے کہا مولا جیسے اجازت امامت سے یہ منظر دکھایا ہے ویسے کوفہ پہنچاؤ، اور میرا بھائی تنہا ہے اور میرا بھائی غریب ہے۔ مولا نے کہا مسلم ذرا آپ دیکھو۔ کیا دیکھا؟ ایک کالی برقع والی بی بی ہے، جولی کو پلایا ہوا ہے، اور کہا او میرا مسلم، او میرا مسلم تیری ماں۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ عَلَى لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ مِنْ قَلَبٍ نَّكِيرٍ۔